السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک بہت بڑے مقصد کے تحت بنایا، اور یہ ساری کی ساری دنیا اللہ نے سجائی ہے غیر معمولی اور بے شمار مخلوقات کو اس دنیا میں اللہ نے جنم دیا ہے، اور ساری کی ساری چیزیں یہاں زندگی گزار رہی ہے اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن ان تمام چیزوں میں مجھے اور آپ کو اور انسان کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کے پیدا کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے بہت بڑا، اور دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو بھیجے جانے میں بھی ایک بہت بڑا مقصد چھپا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کیجئے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو کوئی کام میں مصروف ہے، اور وہ کچھ چیزوں کو اپنے پاس بکھیرے ہوئے ہے، اور ایک سے دوسری چیز جوڑ رہا ہے، دوسرے سے تیسری چیز جوڑ رہا ہے، اور کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے کچھ دیر دیکھا اور اس سے بعد اس سے پوچھا کہ آخر تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کیا کر رہا۔ پھر کسی دوسرے شخص نے اس کی اس مصروفیت کو دیکھ کر کے وہ بے چین ہوا، اور پھر دوسرے نے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے؟ تو وہ کام کرنے والا اور مصروف ترین آدمی جسے سوچنے کی اور کھجانے کی فرصت نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جب آپ ایک دو تین مرتبہ اس سے یہ جواب سنیں گے تو یا تو اسے یوں ہی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے کہ بیچارہ تھوڑا سا مینٹلی ڈس آرڈر ہے، یہ ڈسٹرب ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ کسی اعتبار سے آپ کے جان پہچان میں ہے تو اسے فوری آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، کسی سائیکٹرسٹ سے اپائنٹمنٹ لیں گے اور اس سے ملاقات کرائیں گے۔ کیوں؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، خود اپنے کام خود ہی کرتا ہے، وقت پہ کپڑے بدلتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، دکان سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا جائے لاتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک کام لے کر کے بیٹھا ہوا ہے جس کام کے پیچھے اس کے پاس یہ کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا۔ جب اس شخص کے سلسلے میں آپ کا اپنا فیصلہ یہ ہے کہ یہ مینٹلی ڈس آرڈر، جب آپ کا اپنا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہٹا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسے کچھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو پھر ہمارا اور آپ کا ایسے بہت سارے لوگوں کے سلسلے میں کیا فیصلہ ہے کہ جو پیدا بھی ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں، کھاتے اور پیتے بھی ہیں، اپنے کام میں بھی مصروف ہیں، اور مختلف جگہ ان کا جانا آنا بھی ہے، اور ایک اتنی بڑی لائف وہ گزار رہے ہیں، اور اتنی بڑی زندگی کو وہ جو ہے مینیج کر رہے ہیں، اور اتنا بہت کچھ وہ کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اتنا سب کچھ کرنے کے پیچھے آپ کا پرپس اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز جس کو مقصد بنانا بھی یہ بہت نامناسب بات ہے، یا یہ کہ انہیں اپنے مقصد کا کوئی پتہ نہیں؟ کیا خیال ہے ایسے ایک بہت بڑے مجمع کے سلسلے میں، ایسی ایک پوری کی پوری سوسائٹی کے سلسلے میں، اور ایسی پوری انسانیت کے سلسلے میں جن کو اپنے مقصد کا کوئی پتہ نہیں، اور کیا انہیں کسی ایسے سائیکٹرسٹ کی اور جس کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جو انہیں اپنے مقصد کو بتا سکے اور یہ سمجھا سکے؟ دیکھو جی، تم جو کچھ کر رہے ہو، تم دکان چلا رہے ہو، تم آفس میں جاب کر رہے ہو، تم کوئی جو ہے بڑا بزنس اور کاروبار کر رہے ہو، تم کچھ کر رہے، اور تم صبح اٹھ رہے ہو اور سو رہے ہو رات میں، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، کیا صرف اتنا ہے کہ ایک عدد بیوی اور دو بچوں کو پال کر کے تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے؟ صرف اتنا؟ اور صرف اتنی چھوٹی اور اتنی مینیجبل چیز کے لیے اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ شخص جو اس دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارتا ہے یا گزارنا چاہتا ہے، اس کا ایک سیکنڈ اور ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کے لیے اس کے پاس کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یا اس کے لیے اس کے پاس کوئی جو ہے کام نہیں، جس کے دماغ پہ کاموں کا تو بہت سارا ہجوم ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور ایسے بھی کرنا ہے اور یہ بھی اچیومنٹ ہے اور یہ بھی سب کچھ ہے،
اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سوچ کر کے رکھا ہوا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے گول سیٹنگ اور ایک ہوتا ہے گول اچیومنٹ. بہت بڑا فرق ہے ان دونوں. جب اس طرح کی باتیں ہم سن لیتے ہیں یا یہ کہ کہیں پر ہم ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں تو کچھ ہمارے نوجوان ساتھی گول سیٹنگ میں تو آگے بڑھتے ہیں لیکن اچیومنٹ میں وہ ناکام. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب میں آیا ہوں اور یہ پوری کی پوری دنیا کے سلسلے میں میرے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا اور بتایا ہے کہ یہ ایگزام ہال ہے اور یہاں پر تم امتحان لکھ رہے ہو جس سا تمہیں جواب دینا ہے بلکہ جس سا تمہیں رزلٹ ملنا ہے تمہاری آخرت. جس طرح ہر ایک کا ایک فیوچر ایک کیریئر مرنے سے پہلے کا ہوتا ہے اسی کا اپنا کیریئر مرنے کے بعد کا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد کا کیریئر آپ کا وہ آپ کا مرنے کے بعد کا کیریئر میرا. ایک فیوچر یہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے اور ایک فیوچر وہ ہے جس کی مجھے آپ کو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جن سے زیادہ سچا کوئی اور ہو نہیں. میرا ہی کیریئر کون بنائے گا؟ میرا کیریئر میرے امی میرے ابو میرا بھائی میرا دوست آرام سے. میرا کیریئر تو مجھے بنانا ہے اور اس دنیا کا کیریئر جب مجھے اپنا بنانا ہے تو میرا آخرت کا کیریئر بھی میرا اپنا ہے مجھے ہی بنا. وہ کوئی اور ڈیزائن نہیں کرے گا. اور یاد رکھیے کہ جو کیفیت میری اور آپ کی ایک 3 گھنٹے کے امتحان کے موقع پر ایگزام ہال میں ہوتی کہ جس میں مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں شارٹ آنسر سے لکھنا ہے اور تمہیں لانگ آنسر سے تمہیں کمپلیٹ کرنے ہیں اور ویری شارٹ آنسر بھی تم کو کرنا ہے اور آبجیکٹو ٹائپ میں جو تمہیں کوشچن کیے گئے ہیں اس کا بھی آنسر تمہیں کرنا ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی اور یہ بھی اور ٹائم لمیٹڈ. اس سے آگے تم نہیں جا سکتے. یہ ڈیڈ لائن ہے یہ ریڈ لائن ہے یہ اس کو کراس نہیں کر سکتے. اس کے اندر اندر تمہیں سب کچھ کرنا ہے. تو اب ایسے وقت میں ایک وہ نوجوان اور ایک وہ اسٹوڈنٹ جو اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنا چاہتا ہے اور بڑی کامیابیوں کو دیکھنا چاہتا. ویسے ہم آج کل کے عام اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہے ہیں اور یہاں کیوں کریں گے کہ آپ لوگ عام ایسے اسٹوڈنٹس تو شاید نہیں ہے. کیوں آپ لوگوں کے سامنے وہ ہلکی پھلکی اور سستی باتیں کریں؟ آپ کے سامنے تو بات وہ کریں جو آپ سے ٹچ ہوتی ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ جو کوئی اچیومنٹ کے لیے بے چین و بے قرار ہے تو اب ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ وہ جو ایگزام کا ٹائم ہے اس کے لیے کتنا قیمتی ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ کتنا بے چین اور بے قرار اور کتنا اپنے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو استعمال کرنے کی پلاننگ کرتا ہے اور اس کی ترتیب وہ بنا کر کے بالکل اس طرح سے استعمال کرتا ہے. اس کی آنکھ کو اس کی سوچ کو اس کی زبان کو اس کے کان کو اس کے ہاتھ کو اس کے پیر کو اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس موقع پر کوئی اپنے بیکار کام میں مصروف ہے. نہیں، ٹائم لمیٹڈ اور اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر ایک ایسی چیز جو جس کے پیچھے کامیابی چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو حاصل کرنا ہے نکالنا ہے تلاش کر. کیا خیال ہے ہمارا کہ یہ جتنی کامیابیاں ہیں یہ کامیابیاں تو صرف اس دن کے لیے ہے جس دن آپ کا رزلٹ آئے اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد تو آپ کی عادت آپ کتنی ہی بڑی کامیابی لے لیں کہ کسی نے یو پی ایس سی ایگزامس کو کریک کیا آئی اے ایس بن گیا خوشی پہ غور کیجیے کہ کتنے دن جب رزلٹ آئے ہیں اور اس کے بعد 1 آدھ دن 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن مہینہ جب تک دعوتیں مکمل ہو گئی اور اس کے بعد اس کی لائف روٹین میں آ گئی ختم. اس سے زیادہ کیا؟ اور یہ تو ایک اب نارمل کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی ہمیشہ ناچ رہا کود رہا ہے روز صبح اٹھ کر کے ناچ رہا ہے میں آئی پی ایس ہوں میں آئی اے ایس ہوں میں آئی پی ایس ہوں ناچ رہا ہے صبح میں اٹھ کر کے. یہ تو اب نارمل اس کی کیفیت ہے. اب کتنی یہ بڑی آپ سی ایم بن گئے آپ پی ایم بن گئے آپ پریزیڈنٹ بن گئے اور کیا بن گئے آپ چنی اور چنا جو بننا ہو بن جائیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے کہ خوشی کتنی دیر کچھ ٹائم. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ وہ ڈوپامین جب تک ریلیز ہو رہا ہے اور وہ آپ کے باڈی میں پھیل رہا ہے بس اتنی دیر ہے. اس سے زیادہ کیا آپ دوسری لائیے خوشی اب تیسری لائیے خوشی اب چوتھی لائیے خوشی اب نہیں مل رہی ہے پوری زندگی میں. اور جو لوگ اسلام اور دین سے دور ہوتے ہیں ان کے پاس تو کوئی خوشی نہیں ہوتی تو آرٹیفیشل باتیں ہیں سب. اسی کو میں پہلے بھی عرض کیا ہوں آرٹیفیشل خوشیاں پیدا ہوئے سو دن جب کبھی آئے چلو ہیپی برتھ ڈے مناؤ حالانکہ مرنا قریب ہو رہا ہے. سال ختم ہو رہا ہے نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہیپی نیو ایئر یہ کیا بات ہے حالانکہ زندگی کا سال کم ہو رہا ہے. یہ آرٹیفیشل ہے ساری چیزیں اور بقیہ ساری رکھ لیجیے. بھائی خوشی تو اس کے پیچھے کوئی ایک مضبوط ریزن بھی تو چاہیے. کچھ نہیں خوش ہو رہے ہیں. غور کرنے کا یہ مقام ہے کہ یہ دنیا کی جتنی خوشیاں اور کامیابیاں ہیں ایک موقع پر
ہمارے والدہ نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، طبیعت خراب تھی، آئس کریم کی ضد کر رہے تھے ہم لوگ، تو امی جان نے کہا تھا کہ بیٹے مزہ کتنی دیر کا، ذرا سوچو تو صحیح، آپ آئس کریم منہ میں رکھو گے، تھوڑی دیر میں وہ گھل جائے گا اور حلق کے نیچے اتر جائے گا، اتنی دیر کا ہی مزہ نا، مزہ تو اتنی ہی دیر کا ہے کہ جتنی دیر چیز منہ میں حلق میں اترنے کے بعد مزہ کا گا، بلکہ آج کل تو پریشانی ہے اس کے بعد میں، پیٹ میں اترنے کے بعد تو عجیب و غریب قسم کے پیٹ کے اندر گڑبڑیاں شروع ہو رہی ہے۔ یہ عارضی جتنی کامیابی دنیا کے اندر چاہتے ہو، بلکہ آپ کو ہونا چاہیے ہم اس کامیابی کے کبھی منکر اور کبھی اس سے جو ہے اس میں نہیں ہوتے ہیں، اس کے تردید کے اندر نہیں ہوتے ہیں، اس کے विरोध میں نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ایک بڑے سے بڑے گول کو اچیو کرنا چاہیے، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ دنیا کی اور آخرت کی کامیابی، آخرت کو اگنور کر کے ساری دنیا کی کامیابیوں کو اور اس کے پیچھے اپنی زندگی کو لگانا کس تک حل ہے؟ اور ٹھیک ہے، اگر دنیا کی کامیابیوں کے لیے بھی ہم کو اپنے آپ کو لگانا ہے تو کیا لگا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، جب اتنا قیمتی جسم اور اتنی قیمتی سوچ اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو اس کو استعمال بھی اسی اعتبار سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت زمانے میں اتنے اتنے ذہین ترین اور بڑے بڑے دماغ اور اتنے باریک بھی دماغ دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر کے وہ کام کیا کر رہے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے تمام دماغوں کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کریں، وہ اپنے کام کے لیے استعمال کریں، جس کے پیچھے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں اپنا ٹائم اپنے مقصد پر لگ رہا ہوں یا میں اپنا ٹائم بس صرف انٹرٹینمنٹ، اور وہ بھی ایسا آرٹیفیشل انٹرٹینمنٹ کہ جس کو انٹرٹینمنٹ کہنا بھی برا ہے، تو یہ ایسی چیزوں کے پیچھے میں اپنا وقت لگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میرا ٹائم کتنا اور میرا ٹائم جتنا ہے اس ٹائم میں میرا مقصد کیا، اپنے مقصد میں کامیابی کتنی ہو رہی، یہ بہت ضروری ہے کہ میرے پاس پتا رہے کہ آج میں جب صبح نیند سے بیدار ہو رہا ہوں تو سب سے پہلے کیا میں اپنا فون لے کر کے سوشل میڈیا پر جاتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے کسی مقصد کے کام سے اپنی زندگی کا اپنے دن کا آغاز کروں۔ یاد رکھیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے فون کو اس طور پر استعمال کرنے لگ جاؤں کہ مجھے خود پتا نہ ہو کہ میرا 1 گھنٹہ کس کام میں لگا اور اس سے میری زندگی میں کچھ پلس ہوا ہے کہ مائنس ہوا۔ کیا فائدہ کہ کوئی ناچ رہا ہے اور کوئی موج مستی منا رہا ہے اور کوئی 2 کتے لڑ رہے ہیں اور کوئی کچھ تماشا ہو رہا ہے، اور میں نے اس کے اوپر اپنا ٹائم لگایا ہے، تو اس کے نتیجے میں میرے پاس میری زندگی کے اندر پلس کیا کیا؟ اتنی بیکار تھی زندگی کہ بس تماشا دیکھتے رہ جاؤ، کہ دنیا کھیل رہی ہے اور میں تماشا دیکھتا رہوں، تو وہ تو کھیل کے پتہ نہیں کامیاب ہو رہا کہ ناکام ہو رہا، لیکن اب تو ناکام ہو رہے ہیں دیکھ کر کے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مقصد دیا، اور مقصد ہے اللہ کی رضا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جیسے نماز کی اہمیت ہے اللہ راضی ہوتے ہیں، روزے کی اہمیت ہے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کی اہمیت ہے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا لحاظ تو کرنا ہی چاہیے کہ بغیر نماز روزے اور عبادات کے بغیر تو زندگی پوری اجیرن ہے، لیکن ایسے ہی آپ کی کامیاب تجارت اور آپ کی کامیاب زندگی، آپ کی کامیاب آفیشیل لائف، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو تو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اپنے مجھے پہچاننے کے لیے پیدا کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عبادت اگر صبح سے شام پیدا ہی اس کے لیے ہوئے ہیں تو مطلب یہ کہ صبح سے شام تک ہم نماز ہی میں رہے، صبح سے شام تک بس تلاوت ہی کرتے رہے، تو کھائیں گے پکائیں گے کب؟ بیوی بچوں کے ساتھ کب ٹائم دیں گے؟ میرے بھائیوں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت دینا اور کھانا پکانا بھی تو عبادت بنا سکتے ہیں، لیکن مقصد کے اوپر نظر رہے۔ یاد رکھیے، اگر مقصد پر نگاہ نہیں ہوتی ہے تو بہت آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بہت جلدی تھکن محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ پر بوجھ بنتا ہے۔ ایک واقعے سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ حکم دیا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے بیان کے دوران یہ پوچھا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے انسانوں میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں، اور تھے بھی
وقت کے نبی تھے، لیکن بہرحال اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تربیت ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ حکم ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ دریا کے کنارے چلتے چلے جاؤ، ایک مچھلی اپنے ساتھ لو اور اس مچھلی سے اپنا توشے کا نظام اور کھانے پینے کا انتظام کرتے رہو اور جاتے رہو، جہاں وہ مچھلی وہ دریا کے کنارے دریا میں ڈائف لگائے گی، وہیں پر تم کو ایک ایسا شخص ملے گا کہ جو تم سے زیادہ جاننے والا ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو پتہ لگا۔ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیے، جو اس وقت قابل ہے، بعد میں نبی بن گئے وہ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیا اور وہ مچھلی بھی ساتھ لے لی اور جاتے جاتے رہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک کر کے ایک کنارے لیٹ گئے۔ حضرت یوشع بن نون بیدار تھے، تھیلی سے مچھلی نکلی اور دریا میں وہ ڈائف لگا۔ حضرت یوشع بن نون نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اٹھنے کے بعد بتا دوں گا، لیکن حسب معمول چل رہے تھے، بہت پہلے سے سفر اٹھے اور نکل گئے آگے سفر۔ جب آگے کچھ دور گئے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصب۔ کیا فرمایا کہ بھائی ذرا ناشتہ واشتہ لاؤ، ہمارے اس سفر کے اندر بڑی تھکن محسوس ہو رہی۔ کون سے؟ من سفرنا ھذا، اس سفر، کون سے سفر میں؟ جب تک اتنی دور سے آئے ہیں تک کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب ذرا سو کے اٹھ کے جب آگے نکلے تو وہاں تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ کیا وجہ؟ سمجھنے والوں کے چہروں سے سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھ گئے۔ اب تک کا جو سفر تھا وہ با مقصد تھا، اس کے آگے کا جو سفر تھا وہ بے مقصد ہو گیا، کیونکہ وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی تھی۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو کام وہ چھوٹا ہی کیوں نہیں، آپ کی زندگی کا جو کام وہ بڑا ہی کیوں نہیں، وہ آپ کی زندگی کے اندر آپ بیٹھے بیٹھے رات میں سوتے سوتے بستر پر لیٹے لیٹے آپ سوشل میڈیا کو اور یوٹیوب کو اور جو ہے انسٹاگرام کو اور فیس بک کو آپ اسکرول کر رہے ہیں، چھوٹا کام سمجھا جائے۔ اگر بے مقصد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر تھکان پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کو مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں، کیوں کا جواب جب آپ کے پاس نہیں ہے تو سمجھیے کہ بے مقصد۔ وائی ہے ٹھیک، کیوں کا جواب نہیں، اور یہ کیوں کا جواب مجھے اور آپ کو اپنے ایک ایک منٹ سے لینا چاہیے، اپنے ایک ایک سیکنڈ اور اپنے ایک ایک گھنٹے سے کیوں کا جواب لینا چاہیے کہ یہاں پر میں کیوں آیا ہوں اور اس آنے سے میرا مقصد کیا۔ جو شخص اپنے زندگی کا ایسا نظام بناتا ہے وہ پوری زندگی کے اندر کامیاب ہوتا ہے، اور بڑی بڑی کامیابیاں اس کو اس کے قدم چومنے کے لیے بے چین قطار میں لگی اور کیوں میں لگی ٹھہری ہو۔ وجہ کیا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک مقصد کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے اور اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہے۔ بھلے آپ اپنے مقصد کے لیے اپنی دکان ہی کو اپنا بنیاد بنا لیں، آپ اپنی تعلیم اور پڑھائی کو اپنا بنیاد بنائیں، لیکن 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 ایٹ دی اینڈ اللہ کی رضا سے آپ آئی پی ایس بنے، اس سے کوئی نہیں روکتا۔ کیوں؟ وہ اہم چیز، آئی پی ایس کیوں، سی ایم کیوں، پی ایم کیوں، آپ سی ای او کیوں، آپ کمپنی کیوں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، آپ فیکٹری کیوں کھولنا چاہتے ہیں، آپ قرضہ کیوں لینا چاہتے ہیں، آپ قرضہ کیوں دینا چاہتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کیوں پارک کو پکنک کو جانا چاہتے ہیں، کیوں آپ بیوی کے ساتھ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں، بیوی کے منہ میں لقمہ کیوں دے رہے ہیں، اور آپ کسی کو گفٹ کیوں دے رہے ہیں، کیوں 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 کے پیچھے ایٹ دی اینڈ ہاں سامنے تو اس کو خوش کرنا مقصود ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کی خوشی کے پیچھے اگر اللہ کی رضا ہے تو وہ خوشی خوشی ہے، ورنہ وہ شہرت ہے، آپ کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اور یہی فرق ہو جاتا ہے کہ آپ گفٹ دے رہے ہیں اپنی والدہ کو لے جا کر کے، اور آپ گفٹ دے رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کو لے جا کر کے۔ ایک جگہ اللہ کی رضا مل سکتی ہے، لیکن دوسرا گفٹ دینے کے اندر ایٹ دی اینڈ اللہ کی رضا نہیں مل سکتی ہے، لہذا وہاں ڈپریس آپ ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی مائنس میں جا سکتی۔ اور یہ وجہ ہے میرے بھائیوں، پوری زندگی کے اندر ایک مسلمان کی زندگی کی شان اور ایک اسلام سے محروم شخصیت کی زندگی کی شان، ان دونوں کے اندر یہی ایک فرق ہوتا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ مسلمان کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، اور وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اور کافر جو غیر مسلم ہے وہ ناکام ہی ناکام رہتا ہے، اور پوری دنیا اس کے قدموں میں آ کر کے گر گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کیوں کا جواب نہیں، اس کے پاس کیوں کا جواب، یہ سمجھنے کی ضرورت، اور جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو ہمارے پاس کسی کام کے لیے، میرے بھائی، کسی بھی کام کے لیے
ہمارے پاس پریشانی نہیں ہے۔ اور یہی فرق ہوتا ہے کہ بعض جگہ کیونکہ جواب میں مجھے اللہ کی رضا ملتی ہے اور بعض جگہ کیونکہ جواب میں اللہ کی رضا نہیں ملتی ہے، جہاں اللہ کی رضا نہیں ملتی ہے وہ مجھے چھوڑنا ہے، اور جہاں اللہ کی رضا ملتی ہے وہ مجھے اختیار کرنا ہے۔ بس اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ ہم کہاں اڑے جا رہے ہیں کہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑ دینا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا پڑے گا؟ نہیں، یہی تو تقویٰ ہے۔ اور اسی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے لیے سارے بند راستے تو کھلتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں نظر نہیں آیا تو کیا وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں؟ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، پہلے ہوتا یہ تھا کہ پہلے جو روڈا رہتے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جو آپ لوگوں میں بڑے حضرات ہے، کہ سنگل روڈ ہوا کرتی تھی، دونوں طرف سے بھاگ، بڑا بہترین منظر ہوا کرتا تھا۔ ٹول روڈوں کے اوپر وہ منظر نظر نہیں آتا اور لگتا تھا کہ آگے راستہ بند ہے، لیکن گاڑی آپ کتنا بھگاتے بھگائیے وہ راستہ کھلتے ہی چلا جاتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کے سارے بند راستے کھلتے اس سے چلے جائیں گے، يَجْعَل لَهُ، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں تک تمہاری سوچ نہیں جاتی وہاں سے لے کے روزی دیں گے ہم، وہاں سے تمہاری ضروریات پوری کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ اس وقت ہے جبکہ میرے اور آپ کے سامنے اپنے ایک ایک سیکنڈ کے سلسلے میں مقصد سامنے ہے، کیوں کا جواب ہو جہاں نہیں ہے وہاں ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈپریس کر رہے ہیں، بھلے وہ کچھ دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ نظر آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔